حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا اور ہر آیت کے پیچھے 2 صحابہ کی گواہی کو لیا گیا، اور اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے جس میں آیت رجم کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو سر اگر قرآن ایسے ہی جمع ہوا ہے اور قرآن 23 سالوں میں مختلف موقعوں پر نازل ہوا ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے اس میں نظم تلاش کرنا، کیا یہ خارج سے اس میں نظم داخل کرنا نہیں ہے؟ جو قرآن کی آیت ہے جس میں فرقنا کا لفظ بولا گیا ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی مجموعے کا نام ہے، اس میں سے کچھ چیزیں توڑ کر الگ کر کے، یہ فرقنا وہی ہے جو دریا پھاڑنے کے لیے استعمال ہوا، جیسے ایک کتاب سے آپ مختلف موقعوں پر اقتصابات لوگوں کو سنائیں۔ انہ لقرآن الکریم، اب یہ سورہ الواقعہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ بالکل ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک باز فرشتے ہی چھوتے ہیں، شیاطین کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، اس کو تنزیل من رب العالمین کی طرف سے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو یہ کتاب مکنون میں پہلے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتابت القرآن فی عہد النبی ما حفظہ فی الصدور، جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اپنے دور میں لکھوا رہے ہیں اور محفوظ ہو رہا ہے سینوں میں، یہ سارا موجود ہے، لیکن ایک بات اس میں جو ان کا تاثر ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ علامہ اقبال کی نظم لے لیں، بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اس کے شعروں کی ترتیب بدل دیں، ایک آپ کے پاس ہو، ایک ان کے پاس ہو، ایک میرے پاس ہو، ایک فلاں کے پاس، ایک فلاں کے پاس، سب اپنی اپنی ترتیب سے یاد کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ تمہیں پوری نظم یاد ہے۔ روایات میں یاد رکھیے کہ روایات کے اندر ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم ضرورت کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ضرورت ہو سکتی ہے، یہ کسی مسلک کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی گروہ کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس نے کس روایت کو زیادہ نمایاں کر دیا۔ ایک گروہ نے ایک روایت کو پکڑا اور اس کو سنانا شروع کر دیا، جگہ جگہ مشہور کر دی، ہوتی وہ بھی خبر واحد ہے۔ تو لوح محفوظ، وہاں سے نزول، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے لحاظ سے ترتیب دے دینا، یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے قرآن اور ان روایتوں کی روشنی میں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن اعتراضات سیریز میں نظم قرآن کے تحت آج ہماری تیسری نشست ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ممتاز صاحب اور جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پچھلی 2 نشستوں میں آپ نے سورہ 3 اور سورہ فجر کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کی صورتوں میں ایک منظم کلام ہوتا ہے۔ سر، اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں عمومی علم رکھنے والے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا ہے۔ سر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مصنف کلام کو ترتیب دیتا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ ایک کلام کو لکھ دیتا ہے، یا ایک خاکہ بنا کر اس کو ایک مہینے یا سال میں اس کو لکھ دیتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل ہوا اور موقع کی مناسبت سے نازل ہوا۔ سر، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں کسی شخص کو 20 سالوں میں مختلف موقعوں پر خطوط لکھوں اور موقع کی مناسبت سے اس میں مختلف باتیں کروں، اور 20 سالوں کے بعد اس کو جمع کر کے اس میں ایک نظم تلاش کیا جائے۔ جب ہم احادیث کی کتاب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی پوری رودات بیان ہوئی ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا اور ہر آیت کے پیچھے 2 صحابہ کی گواہی کو لیا گیا، اور اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے جس میں آیت رجم کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو سر، اگر قرآن ایسے ہی جمع ہوا ہے اور قرآن 23 سالوں میں مختلف موقعوں پر نازل ہوا ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے اس میں نظم تلاش کرنا، کیا یہ خارج سے اس میں نظم داخل کرنا نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے جی، یہ سوال اہم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ یہ کچھ غلط فہمی پر مبنی ہے لیکن بہرحال پھر بھی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر لکھا گیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ پہلے لکھا ہوا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور پھر لکھ دیا گیا ہے۔ جو پہلے لکھا ہوا تھا وہ لوح محفوظ میں ہے، پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اس کی کوئی ترتیب ہوگی، اس کا کوئی ربط ضبط ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے میں چند آیتیں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میرے پاس لکھا ہوا تھا۔ یہ سورہ البروج کی 22 نمبر اور 21 نمبر آیت ہے، بل ہوا قرآن مجید
یہ جو بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو آپ کے پاس ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا پڑا ہے۔ انہ لقرآن الکریم، اب یہ سورہ الواقعہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ بالکل ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک باز فرشتے ہی چھوتے ہیں، شیاطین کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، اس کو تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو یہ کتاب مکنون میں پہلے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، یہ بھی وہی مضمون ہے، لا یمسہ الا المطہرون والا، کہ یہ صحف جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس ہے۔ اب اس قرآن کے بارے میں اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنا دیں۔ نزلناہ تنزیلا، یوں ہم نے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ رک رک کر اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو قرآن وہاں لوح محفوظ میں پڑا ہوا تھا، سورہ بنی اسرائیل یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ہی تھوڑا تھوڑا کر کے، فرقنا کا لفظ واضح طور پر قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ سر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا موقع پیش آئے گا اور اس پہ کیا لکھا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، قیامت کے بعد جو کچھ ہونا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کرنا تھا لکھ کے ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ نہیں سر، اس میں تو یہ سوال اپنی جگہ پھر بھی قائم رہے گا کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ فی الحال ابھی مکے میں یا مدینے میں تو کسی کو نہیں معلوم، ایسے ہی تو جب یہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ہے تو یہ نہ اس ترتیب پر نازل ہو رہا ہے جس جو لوح محفوظ میں ہے، نہ یہ اس لحاظ سے نازل ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو جو نیچے لوگ سن رہے ہیں وہ ان صورتوں کو اور اس نظم کو، اس ترتیب کو ایسے نہیں سن رہے جیسے کہ وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اب وہ تو غیب کی چیز ہے، وہ اس کو اس لحاظ سے کیسے سمجھیں گے؟ یعنی اس دلیل سے یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ نظم سے سن رہے ہیں؟ میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ یہ خطوط نہیں ہے یا کوئی پیراگراف نہیں ہے جو لکھ کے چٹیں بھیجی کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک کتاب پہلے سے مربوط ہے، اس میں سے موقع کے لحاظ سے کبھی اس سورہ کی کوئی آیت نازل کر دی، کبھی اس سورہ کی، کبھی اس سورہ کی۔ پہلے اس تصور کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ بکھری ہوئی کتاب کو اکٹھا نہیں کیا گیا، بلکہ اکٹھی کتاب کو ترتیب سے نازل، ایک خاص مقصد سے، مواقع کے لحاظ سے غیر ترتیب کہہ لیجئے، غیر ترتیب سے نازل کیا گیا، لیکن پھر اس کو ترتیب دے دیا گیا۔ اس ترتیب جو دیا گیا بعد میں، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے اس بات کو رجسٹر کر لینا چاہیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید تو بے ترتیب آیات کا مجموعہ ہے، نازل ہوتے ہوئے بھی اور نازل ہونے کے بعد بھی، ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں تھا، لوح محفوظ میں پڑا ہوا تھا، اس کو نازل کیا گیا۔ اب بعد میں نازل ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس پر یہ بھی تو ممکن ہے سر کہ وہاں بے ترتیب ہو، موقع و حالات کے لحاظ سے اوپر لکھا ہوا ہو اور اس کی ترتیب نیچے دی گئی ہو۔ چلیے بہرحال جو بھی ترتیب ہے، جو یہاں پر ہوگی، فرض کر لیجئے کہ نزولی ترتیب کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، فرض کر لیجئے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی مرتب تھا، بکھرا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وقت کے لحاظ سے لکھا گیا ہے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کسی مصنف نے وقتاً فوقتاً کبھی ضرورت پڑ گئی یہ لکھ دیا، کبھی ضرورت پڑ گئی وہ لکھ لیا۔ قرآن ایسا نہیں ہے، صحیح، وہاں جس ترتیب سے بھی ہو، یعنی پہلے ہی سے وہ بات پوری پہلے موجود ہے۔ یہ مقدمہ ثابت ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ ترتیب کیا تھی، نہ میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ہوں تو مجھے آج فلسطین کا مسئلہ بن گیا تو میں نے فلسطین پر لکھ دیا، کل مجھے اللہ کے علم میں تو اس کی تقریر میں تو پہلے ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ سر ایک سوال میرا یہ ہے اس پہ کہ اس پوائنٹ کو مینشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر لوح محفوظ پر نہ بھی لکھا ہو پھر بھی خدا یہ جانتا ہے کہ قرآن کس ترتیب سے نازل ہوگا، اور یہ میں پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیوں سامنے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، فرقناہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ توڑا گیا ہے قرآن کو نزول کے لیے۔ پہلے وہ اکٹھی کوئی چیز تھی، ایک چیز تھی۔ جو قرآن کی آیت ہے جس میں فرقنا کا لفظ بولا گیا ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی مجموعے کا نام ہے، اس میں سے کچھ چیزیں توڑ کر الگ کر کے
یہ فرقنا وہی ہے جو دریا پھاڑنے کے لیے استعمال ہوا. جیسے ایک کتاب سے آپ مختلف موقعوں پر اقتصابات لوگوں کو سنائیں. اقتباسات. تو کتاب قرآن پہلے سے ایک چیز مکمل ہے، اس کے اندر سے توڑا گیا ہے، اجزاء کو نکالا گیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہی اجزاء تھے تو اجزاء ہی نازل کیے گئے ہیں. میں صرف یہ مقدمہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ ترتیب مجھے نہیں پتا کون سی ہے، لیکن یہ کوئی ایک مجموعہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. آگے چلیے. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ روایات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے ترتیب بھی دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے اس کی سرخی یہ قائم کیا کہ صورتیں عہد نبوی میں ترتیب پا چکی تھی. یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، مسلم کی صحیح مسلم میں آئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے سورہ البقرہ شروع کی، اور میرا خیال تھا کہ 100 آیت ہو جائے گی تو آپ رکوع کر لیں گے، لیکن نہیں کیا. پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورہ نساء، سورہ آل عمران پڑھ لی، لیکن رکوع نہیں کیا. اب یہ دیکھیے کہ سورہ البقرہ پوری ہونی چاہیے، سورہ نساء پوری ہونی چاہیے، یا کم از کم صورتوں کا تصور واضح ہے. ٹھیک ہے کہ یہ صورتیں تھیں. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں کا لفظ اور صورتوں کی بات قرآن مجید کے متعلق کہی کہی جا رہی تھی. ایسا نہیں کہ آیات بکھری ہوئی ہیں، بلکہ سورہ نساء بن چکی ہے، سورہ آل عمران بن چکی ہے، سورہ البقرہ بن چکی ہے. یہ تینوں صورتیں حضرت حذیفہ ایک نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سر اس میں یہ دیکھیے نا کہ بقرہ کے بعد نساء ہے اور پھر آل عمران. ہاں، یہ کچھ روایتوں میں ترتیب درست ہے، کچھ میں نے صرف مسلم جو کی لی ہے تو مسلم میں یہ ترتیب ہے، لیکن کچھ روایات میں یہی صحیح ترتیب ہے جو ہمارے پاس ہے کہ آپ نے البقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر نساء پڑھی. تو چونکہ یہ راوی آگے پیچھے کر جاتے ہیں، آگے بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، خاص طور سے جمع قرآن میں کہ راویوں نے وہاں کیا ترتیب آگے پیچھے کی ہے، جس سے مضامین کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہے، اس روایت میں ترتیب اور ہے، لیکن دوسری روایتوں میں ترتیب اور ہے. انہیں حضرت حذیفہ ہی سے روایت ہے. تو یہ راویوں نے بعد میں کچھ کام کیا ہے. لیکن بہرحال یہاں سے میں صرف اتنا بات کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ نساء، سورہ البقرہ یہ صورتیں ترتیب پا چکی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خلا میں کھڑے ہیں. اور فرض کر لیے کہ جب انہوں نے یہ نماز پڑھی ہے تو اس وقت ترتیب یہی ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی امکان ہے، لیکن میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا. یہ میرے خیال میں راوی کی غلطی ہے، اور سارے جو حدیث پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ راوی اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں. آگے دیکھیں، یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور حضرت عثمان سے وہ بات بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے نسخے پر تنقید کی ہے. انہی کے سامنے تنقید کرتے انہیں کہا کہ آپ نے یہ آیتیں وہاں کیوں لگا دی ہیں، یہ آیتیں وہاں کیوں لگا دی ہیں. یعنی یہ جمع قرآن جب حضرت عثمان کے دور میں ہوا، یہ آپ اس کے حوالے سے وہ واقعہ میں یہاں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو کہ حضرت عثمان نے کیا کام کیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا تھا. یعنی جو آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے غالباً کر دیا انہوں نے، ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ زمان، جب بھی آپ کے اوپر کچھ صورتیں ایسی نازل ہوتی ذوات العدد، یعنی مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں، مثلا ایک پیراگراف اس کا نازل ہو گیا، اس کا نازل ہو گیا، تو جب ایسا ہوتا تو یدو بعض میں یکتب عندہ، تو آپ جو کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے، فیقول ذو حاضہ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، ان آیتوں کو یا اس آیت کو اس سورہ میں رکھ دو جس میں یہ ذکر ہوا ہے. یعنی ایک آیت نازل ہوئی، مثال کے طور پر سورہ البقرہ کا پہلا رکوع نازل ہوا، تو کہا گیا کہ وہ جس میں قصہ بقرہ زیر بحث آیا ہے اس کے شروع میں فلاں فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، فلاں فلاں چیز کے ساتھ رکھ دو جس میں یہ ذکر ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول ہی کروا رہے ہیں. اللہ کے رسول ہی کروا رہے ہیں. یعنی صورتوں کی یہ ترتیب، اس آیتوں کی جو ترتیب ہے، سورہ کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں. جیسے ہی کوئی چیز نازل ہوتی فوراً حکم دیتے کہ فلاں فلاں لکھ دو. اور کہتے ذو حاضہ لایا فی صورت التی، یعنی 2 دفعہ دہرایا کہ ہر موقع پر جب بھی ایسا ہوتا تو آپ کہتے بھی اس آیت کو وہاں رکھ دو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جو ترتیب تمہارے ذہن میں ہے، حضرت ابن عباس کو وہ کہہ رہے ہیں، دونوں سے اللہ راضی ہو، ان کو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں تمہارے ذہن میں جو ترتیب ہے ہم نے وہ نہیں رکھی، بلکہ وہ ترتیب رکھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی کروائی ہے.
اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب دی ہے۔ اور وہ یہ ویسے بھی عمر میں کم تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابن عباس، تو ان کو ممکن ہے کوئی بات معلوم نہ ہو، تو انہوں نے واضح کر دیا اس کو۔ اب زید بن ثابت جو کاتبین وحی میں سے بھی شامل ہیں اور جنہوں نے جمع قرآن کا کام بھی کیا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے والی وحی کو لکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر، وَهُوَ یملی علیہ، اور آپ مجھے املا کرواتے تھے، یعنی ڈکٹیٹ کرواتے تھے۔ فائزہ فرغت، جب میں فارغ ہو جاتا لکھنے سے، کالا اقرا، تو آپ مجھے کہتے دوبارہ سناؤ، تو میں آپ کے پڑھ کے سناتا، اگر اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہوتی تو آپ اس کو درست کروا دیتے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایڈٹ کر کے اس کو، تو جو نسخہ زید بن ثابت نے تیار کیا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پورے قرآن کی ترتیب ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بس آپ آیتیں چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے اور صحابہ نے سب کچھ ترتیب دیا، ایسا نہیں۔ لیکن اس میں سر یہ جو دوسری روایت ہے، اس سے یہ بات کیا معلوم نہیں ہو رہی کہ صورتیں جو ہیں یہ آدھی آدھی یا تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو اس سے یعنی سننے والا نہ اس کو پوری بات سمجھ آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی وہ بات میں سمجھ گیا ہوں، یہ کہ پوری سورہ کا مضمون سمجھ نہیں آ رہا، لیکن موقع کے لحاظ سے جو بات اتری وہ سمجھ آ رہی تھی، اتنی بات سمجھ آ رہی، اتنی بات سمجھ میں آ رہی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ یا تو وہ جو لوح محفوظ میں ترتیب تھی اس کے مطابق کیا جا رہا تھا، تو جبریل امین بتا رہے ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے، یا جس ترتیب کے ساتھ دنیا کو دینا ہے آپ کے بعد، خواہ وہ لوح محفوظ کے مطابق ہو، وہ جیسے بھی ہو اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دلوا رہے تھے۔ لیکن سر پھر وہ ان روایات کو ہم کیسے سمجھیں گے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو صحابہ کے نام ایک آیت کے پیچھے گواہی دیتے تھے، تو پھر اس کو وہ آئیں گے دوسرے سوال کو جب ہم زیر بحث جمع قرآن کو زیر بحث لائیں گے اس وقت کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات میں کر رہا ہوں کہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اس کے دوران کیا ہو رہا تھا، اس کے دوران یہ نہیں ہو رہا تھا کہ بس آیتیں دیتے جا رہے تھے اور لوگ لکھتے جا رہے تھے، بلکہ ان کی ترتیب بھی ترتیب دی جا طے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فلاں سورہ میں فلاں فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ یعنی ذہنوں میں سر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ مکی دور میں ہے، اور مکی دور کی صورتیں تو ترتیب میں آ رہی ہوں گی، 13 سال 12 سال یا جتنے بھی سال وہ ہیں، تو ان میں کوئی صورت مدنی تو نہیں ہے، تو اس جو حدیث سے یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں یعنی ان صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں کوئی صورت مدنی بھی لکھوائی ہوگی، ترتیب وہ نہیں ہوگی، تو یہ ساری ترتیب نزولی میں یعنی یہ بات معلوم ہوگی کہ صورتوں کے اندر جو آیات ہیں وہ اللہ کے رسول لکھوا رہے ہیں، صورتیں آگے پیچھے کون سی ہوں گی یہ نہیں لکھوا رہے۔ نہیں، یقیناً یہ بھی ہوگا، اس کے بھی میں آگے جب ہم جمع قرآن پہ جائیں گے تو اس میں بھی کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے کہ موجودہ قرآن جو بھی دیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں یا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، وہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تالیف پا چکا تھا۔ اچھا، اس کی میں بھی بتاؤں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مثلا کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں جمع کروا دیا تھا اور اس کا متن مختلف ہو، اس کی ترتیب مختلف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک موٹی دلیل میں عقلی سی ہے وہ بھی دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ علامہ اقبال کی نظم لے لیں، بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اس کے شعروں کی ترتیب بدل دیں، ایک آپ کے پاس ہو، ایک ان کے پاس ہو، ایک میرے پاس ہو، ایک فلاں کے پاس، ایک فلاں کے پاس، سب اپنی اپنی ترتیب سے یاد کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ تمہیں پوری نظم یاد ہے، سوائے اس کے کہ اس کا نسخہ لے کر چیک کریں کہ ہاں بھئی یہ پوری ہو، ویریفائی ہو جائے، ویریفائی ہو جائے۔ آپ کو سننے کے لیے آپ کا نسخہ لگانا پڑے گا جو آپ کے پاس ترتیب ہے، آپ کا حافظہ چیک کرنے کے لیے آپ کا نسخہ دیکھنا پڑے گا۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ ایسی کوئی اطلاع ہے کہ سارے حافظ الگ الگ متن یاد تھے، الگ الگ ترتیب یاد تھی اور بڑا مشکل تھا جاننا کہ حافظ پورا کون ہے؟ تو حافظ قرآن کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن ایک ترتیب پہ ہونا چاہیے، اور یہ کہہ سکنا کہ بھئی فلاں حافظ ہے اور ہمارے اتنے حافظ ہیں، قرآن اتنے لوگوں کے پاس محفوظ ہے، حفظ ترتیب کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی ترتیب تھی جس کو یاد کرنا تھا۔ نہیں، اس میں یہ احتمال ممکن ہے سر کہ وہ چونکہ صورتوں کے لحاظ سے قرآن مجید کو جانتے ہیں صحابہ کرام، تو 114 صورتیں ذہن میں محفوظ ہوں، پہلے نساء ہو، پھر بقرہ ہو، پھر
سورہ واقعہ ہو، اس طرح بھی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ ابو بکر صدیق کی ترتیب یہی تھی، پہلے سورہ البقرہ ہے، پھر نساء ہے، پھر آل عمران ہے۔ تو کیا چیک ہو سکتا ہے ان کا؟ خاص طور سے آخری صورتوں میں جا کر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ کیسے چیک کریں گے کہ ابو بکر صدیق پورے قرآن کے حافظ ہیں، وہ صرف اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، چیک کیسے کریں گے؟ سر اگر یہ کہتے ہیں کہ 114 صورتیں مجھے یاد ہیں، نہیں، وہ پوری یاد ہیں، آدھی یاد ہے، چیک ہی نہیں ہو سکتا وہ تو کسی نسخے سے کاؤنٹر ہوگا نا۔ ہاں، جب تک آیتیں ترتیب میں نہ ہوں، جب تک صورتیں ترتیب میں نہ ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سی 114 بنا لی ہے، سورہ البقرہ 2 حصوں میں تقسیم کر رکھی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کہیں پہ کوئی غلطی بھی ہوگی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کا ایک ہو یا کوئی نسخہ ایک ہو، تب ہم چیک کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں چیک کر سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کا جو تصور ہے لکھے ہوئے ہونے کا، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ مکمل ہے، کیسا ہے، لیکن قرآن مجید کے نسخے بہت زیادہ ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ کوئی مسافر اپنے ساتھ لے جا سکے۔ جو ہمارے ہاں تصور بنایا گیا ہے کہ وہ لکڑیوں میں لکھا ہوا تھا، پتھروں میں لکھا ہوا تھا، وہ تصور ان روایات سے غلط قرار پاتا ہے۔ ابھی میں جمع قرآن کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ابھی میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ قرآن ترتیب ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ اب دیکھیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر سے ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی الارض العدو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ دشمن کے علاقے میں قرآن نہ لے کر جایا کرو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی فارم میں ہے کہ وہ اس کو لے کے جائے، مادی فارم میں۔ اگر لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہڈیوں کا، تو لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ صرف وہ سینوں میں نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ وہ لکھا بھی ہے۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کے نسخے ایک سے زیادہ ہیں مدینہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں کے علاقے میں لے جاؤ، توہین نہ ہو یا کچھ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور اس میں اور منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دو کے پاس نہیں، کسی ایک دو کے پاس، زیادہ کے پاس ہے، تبھی تو حکم جاری کیا ہے۔ تو یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ جو تصور ہمارے ہاں مشہور روایتوں سے بنا دیا گیا ہے، قرآن کا وہ تصور کم از کم مدینہ کے زمانے میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ امام مالک اور دارمی کی روایت ہے، موطا امام مالک کی، کہ عمر بن حزم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تھا کہ ان لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے۔ تو کیا مسجد نبوی کے بارے میں پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں یہ ہدایت تھی؟ ہاں بالکل، وہ ہر شخص کو، یعنی کوئی نہ کوئی بندہ لکھ رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، تو سبھی کے پاس وہ نسخے موجود ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور دیکھیے، یہ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ کتاب یکتبون لہ الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے والے کاتبین وحی تھے جو آپ کے لیے، وکانہ یامرہم بکتابت فوراً نزول، کہ آپ حکم دیتے تھے جیسے ہی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا تو اس میں بتایا گیا کہ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے گھر میں بیٹھے رہنے والے مومنین میں سے اور وہ جو جہاد پر گئے ہیں۔ تو ابن ام مکتوم بھائی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ایسے نہیں نابینا ہوں، اس وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تو پھر آیت میں اضافہ کر دیا گیا ان کے مطابق، تو آیت ہو گئی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جن کو کوئی اس طرح کا نقص لاحق نہیں ہے کہ وہ نابینا ہے یا کچھ اس طرح کا۔ تو یہ اسی طرح سے دوبارہ لکھوا دی گئی، پہلے وہ لکھوا دی گئی تھی، پھر جب یہ آیت اتری غیر اولی الضرر والی تو یہ بھی ساتھ ہی کتابت کروا دی گئی۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ انتظار کیا جاتا کہ آج اتر گئی ہے چلو کل لکھوا لیں گے، پرسوں لکھوا لیں گے، نہیں، جیسے ہی اس کی ایک اور روایت سے تائید ہوتی ہے، یہ زید بن ثابت کی روایت ہے، کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، اور جب بھی وہی نازل ہوتی آپ مجھے بلا لیتے تو میں وہی کو لکھ دیتا۔ سر اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جو کاتبین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہوئے تھے، ان کا کام غالباً یہی لگتا ہے کہ وہ ترتیب کو مینٹین کر کے رکھیں، ورنہ لکھ تو باقی لوگ بھی رہے تھے۔ جی، تو یہ ایک سرکاری نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرکار کی نگرانی میں کروا رہے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نسخے صحابہ کے پاس موجود ہیں، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک نسخہ جو یقیناً اسی نسخے کی نقل ہوتی ہوگی، یا وہ صحابہ جو ہیں وہ تیار کر رہے ہوں گے اپنے اپنے لحاظ سے۔ تو سر اس میں جتنی بھی روایات
جو بھی احادیث کی کتب میں آئی ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں کتابت کے لحاظ سے، اس میں یعنی وہ سوال پھر بھی علماء کے ذہنوں میں یہ موجود ہے، جیسے کہ یہ الجامع الکامل ڈاکٹر عبداللہ اعظمی صاحب کی ہے. انہوں نے حال ہی میں یعنی کچھ عرصے پہلے یہ صحیح احادیث کا مجموعہ ترتیب دیا ہے. اس میں یہ اس کی 10ویں جلد جو ہے جمع القرآن میں اور اس کے علوم پر انہوں نے لکھی ہے. اس میں باب کتابت القرآن فی عہد النبی ما حفظہ فی الصدور، جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اپنے دور میں لکھوا رہے ہیں اور محفوظ ہو رہا ہے سینوں میں، یہ سارا موجود ہے. لیکن ایک بات اس میں جو ان کا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَمُتْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا أَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى الْعَصَبِ وَجَرِيدِ النَّخْلِ وَاللِّحَافِ وَصَفَائِ الْحِجَارَةِ، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہے، مختلف یعنی ہڈیوں پر ہے اور شانے کی ہڈی پر ہے، کاغذات پر بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزوں پر، لکڑیوں پر. وَكَانَ مَحْفُوظًا فِي بَيْتِهِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا. بِطُونِ ترتیب فی مصحف واحد، بغیر کسی ترتیب کے ایک مصحف کے اندر، یعنی یہ پڑھا ہوا ہے، یہاں پر بقرہ ہے، وہاں ساتھ ہی سورہ واقعہ ہے، یہاں سورہ مزمل ہے، تو یہ پڑھا ہوا ہے بغیر ترتیب کے ایک مصحف میں. یہ ان کا تاثر جو انہوں نے روایات جمع کی ہیں ان کا ہے. تو سوال پھر بھی جو قمر صاحب نے پوچھا ہے کہ یعنی نظم جو ہے وہ لکھنے سے تو معلوم ہو گیا ہمیں کہ لکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بقرہ کے بعد آل عمران اور پھر النساء اور پھر المائدہ ہے اور اس کے بعد پھر مکی صورت ہے، صورتوں کی جو باہمی ترتیب، یا یہ ترتیب کے پہلے مکی صورتیں ساری لکھی ہوئی ہیں اور پھر مدنی لکھی ہوئی ہیں، یا کہ جیسے قرآن مجید ہمارے پاس اب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکی دور میں یا مدنی دور میں اس کو کیسے لکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے ایک دفعہ پھر پرانی بات دہراؤں گا اور پھر ان کی بات پہ تبصرہ کروں گا. دیکھیے، کوئی چیز بھی خواہ وہ مکی مدنی کی ترتیب جو بھی ہو، ایک ترتیب موجود ہونی چاہیے. یہ فطری تقاضا ہے حفظ کروانے کا، فطری تقاضا ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے بعد میں کہ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ کیسے ہے. یہ جمع قرآن کے سوال کے اندر میں بحث کروں گا. ابھی صرف اتنا جان لیجئے کہ قرآن مجید جب بھی ترتیب دیا جائے گا لکھتے ہوئے یا یاد کرتے ہوئے، اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ترتیب خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزولی رکھی ہو یا توقیفی جو موجودہ ہے وہ رکھی ہو، دونوں صورتوں میں پہلا مقدمہ یہ ماننا پڑے گا کہ ترتیب کوئی تھی اور وہ ایک ہونی چاہیے تاکہ حفظ قرآن کا عمل جاری ہو سکے. اب فرض کر لیجئے کہ بعد میں تبدیل کر کے توقیفی بنائی گئی ہے، تب بھی اب تبدیل ہونے کا حکم آنا چاہیے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر یہ ترتیب میں نہیں ہے تو پھر بعد میں ہمیں کوئی روایت ایسی ملنی چاہیے کہ صحابہ بحث کر رہے ہوں کہ ترتیب دی گئی، کہ یہ اس نئی کو ترتیب دو، ایسے کرو، اس نسخوں کو بدلو. یہ کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ترتیب جو دی جا رہی ہے اسی کو قائم رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب ہم جمع القرآن والی روایات میں جائیں گے تو وہاں پر حضرت زید ایک بات بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قرأت اخیرہ ہے اسی پر سارے لوگ قائم ہیں اور وہ لکھی بھی گئی تھی، وہ لکھی بھی گئی تھی، اگرچہ وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ بھی میں بات بیان کر دوں کہ جتنی روایات ہم زیر بحث لا رہے ہیں میں ایک بھی حدیث نبوی نہیں ہے، وہ صحابہ کی یا تابعین کی باتیں ہیں. ہم کسی حدیث کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، قول رسول کی خلاف ورزی کی بات نہیں ہے یہاں پر، یا تابعین کی باتیں ہیں یا رپورٹنگ ہے. رپورٹنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اپنی زبان سے نہیں ہے کہ میں نے کون سی ترتیب دی ہے، کون سی نہیں دی ہے، ایک بھی نہیں ہے. تو ہم قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ایک بات کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ روایات کیا کہہ رہی ہیں، ان کو ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس سے کیا تصور ملتا ہے. اب جو یہ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب میں جو بات کہی گئی ہے وہ ان کی ریڈنگ ہے، ان کا تاثر ہے. ان کا تاثر ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کسی راوی نے، کسی صحابی نے یا تابعی نے وہ بیان دیا. نہیں یہ انہوں نے کوئی دلیل تو نہیں دی کہ وہ بغیر ترتیب کے رکھا ہوا تھا. اب میں بتاؤں گا کہ زید بن ثابت کہتے ہیں ہم ترتیب دے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی میں لے کر آؤں گا روایت. تو اب ہوا ہوتا کیا ہے، روایات میں یاد رکھیے کہ روایات کے اندر ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے جس کو ہم ضرورت کہتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ضرورت ہو سکتی ہے، یہ کسی مسلک کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی گروہ کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس نے کس روایت کو زیادہ نمایاں کر دیا. ایک گروہ نے ایک روایت کو پکڑا اور اس کو سنانا شروع کر دی، جگہ جگہ مشہور کر دی. ہوتی وہ بھی خبر واحد ہے. وہ جب مشہور کر دیتے ہیں تو ساری دنیا اسی طرح سے دیکھنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں جمع ہونے کا واقعہ ہے وہ میں آگے چل کر تجزیہ کروں گا اس روایت کا کہ وہ ایک مسلک کی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے پیدا ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم پورے قرآن کو متون کر دیں کہ وہ ترتیب نہیں دیا گیا تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا. تو اس میں بس اتنی بات یاد رکھیے کہ ایک اور میں سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ترتیب میں مکی اور مدنی میں بھی مسئلہ ہوا ہے. یعنی ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورتوں میں رکھی گئی ہے، اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورتوں میں رکھی گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی مضمون کی مناسبت ہے نا، وگرنہ تو صورتوں میں یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ میں نے مختلف مقامات سے اکٹھی کی ہے. مثلا سورہ نام میں دیکھیے، سورہ نام مکی ہے مگر اس کی نزول کی روایت کے مطابق درجہ ذیل آیات مدنی ہیں. 20ویں، 23ویں، 91، 93، 114، 141، 151، 153. یہ تو مفسرین بھی صورت کی تفسیر میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے. جی یہ مدنی. تو اس طرح سے یہ مقامات میں نے چند آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اس اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو روایت صورتوں میں آیتیں جڑی گئی ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بھی اسی ترتیب سے رکھوائی ہوں گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ صحابہ کے ہاں تقسیم تھی کہ مفصلات ہمیشہ اکٹھی پڑھی جاتی تھی، اور مفصلات سے مطلب آخری صورتیں، اور اس میں ترتیب میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صورتوں کی ترتیب تھی. تو صحابہ کے زمانے ہی سے یہ مفصلات کی تقسیم چلی آ رہی ہے، اور یہ جو پہلی 4 صورتیں ان کی بھی تفصیل صحابہ کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صورتوں کی ترتیب بھی تھی. تو یہ لیکن صورتوں کی ترتیب اصل میں جمع قرآن کا موضوع ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں ان روایتوں پر. تو صرف اب یہاں پہ میری بات کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ یہ تاثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید ترتیب لوگوں نے دیا ہے یا کچھ کیا ہے وہ غلط بات ہے. اور اسی طرح قرآن مجید پہلے بکھرے ہوئے خطوط تھے یا بکھرے ہوئے پیسیجز تھے جن کو اکٹھا کیا گیا ہے، یہ بات بھی غلط تاثر ہے. لوح محفوظ میں پورا ایک قرآن لکھا ہوا تھا، اس کو وقتاً فوقتاً اس کو فرق نہ ہو کیا گیا ہے. وہ ایک مجموعہ تھا، اس کو فرق نہ ہو کیا گیا ہے، یعنی اس کو اجزاء میں بانٹا گیا ہے مختلف مواقع پر نازل کرنے کے لیے. پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ تشخص حاصل کر چکی تھیں. سورہ نساء کوئی سورہ تھی، سورہ بقرہ کا ذکر سورہ تھی. اس کے بعد یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ نزول کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے کون سی آیت کہاں رکھی جانی ہے. تو اگر صورتوں میں کوئی ترتیب ہے تو اصل ترتیب نظم قرآن کا موضوع وہی ہوتا ہے جو صورت کے اندر آیتوں کی ترتیب ہے. ٹھیک جی یہ جو ترتیب ہے کہ صورتیں آپس میں کیا مرتب ہیں، یہ بھی ایک نظم ہے، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن ابھی صرف اتنا مقدمہ بھی اگر ثابت ہو جائے کہ صورتوں کے اندر آیتیں ایک ترتیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلوائی ہے وہ ایک نظم کی حامل ہے. یعنی کہ جو صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، نہ کہ صحابہ کرام نے اس کو ترتیب دیا. اور جن روایتوں کو پروپیگنڈا کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں. اس میں یہ روایت بھی انہی روایتوں میں سے ہے جن پر محسن صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ لا یستوی القاعدون والی میں ایک صحابی آگے کہتے ہیں جی میرا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں تھا، ابن ام مکتوم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بہرحال اس طرح کی چیز ہے. تو یہ نظم قرآن کا ایک حصہ اس حصے میں واضح ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں وہ مضمون کی مناسبت سے اکٹھی کی گئی ہیں. یہ مقدمہ اس حصے میں ثابت ہو جاتا ہے. یعنی کہ کلام کی ترتیب خود مصنف کی دی گئی ہے. یہ خود مصنف کی دی گئی کم از کم صورتوں کے اندر. ابھی ہم صورتوں کی ترتیب
وہ جمع قرآن کے موضوع کے تحت انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس پہلو سے کوئی بات رہ گئی ہو تو ضرور پوچھ لیجئے، کوئی اعتراض ذہنوں میں ہوتا ہو، کیونکہ اس کی جتنی تسلی ہم کر لیں اتنا اچھا ہے۔ صورتیں اپنے داخل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میرا خیال سر یعنی سارے ہی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صورتوں کے اندر جو آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو لکھوایا ہے۔ بالکل لکھوایا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھوانا ہے یہ مضمون کی مناسبت سے ہے کہ کچھ مکی آیتیں مدینہ کی صورتوں میں رکھ دی گئی ہیں، کچھ مدنی آیتیں مکی صورتوں میں رکھ دی گئی ہیں، تو سوائے اس کے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ مضمون تو وہ جو فرق نہ ہو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آیتیں میں مکہ میں نازل نہیں کروں گا، حالانکہ صورت مکی ہے، یہ مدینہ میں جا کے نازل کروں گا۔ جب وہ نازل ہوئی تو مکی صورت میں رکھ دی گئی، بس اتنا سا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ، وہاں سے نزول، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے لحاظ سے ترتیب دے دینا، یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے قرآن اور ان روایتوں کی روشنی میں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جمع قرآن کیسے ہوا، اور اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ ہمیں کیا بات بتا رہی ہیں اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔